آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جانا ہے جس نے ہماری آج کی دنیا کا نقشہ کھینچا۔ ہم 17ویں صدی کے انگلستان اور جان لاک کے سیاسی افکار پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس لاک کے مشہور کام ٹو ٹریٹیز آف گورنمنٹ اور لیٹر آن ٹالریشن جیسی دستاویزات موجود ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک مینٹر کی طرح چیزوں کو سمجھنے کا موقع ہے کہ جدید سیاسی سوچ نے جنم کیسے لیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ مطلب اگر ہم 17ویں صدی کے انگلستان کو دیکھیں تو وہ دور ایک شدید خونی خانہ جنگی کا دور تھا۔ بادشاہ چارلس اول کو سرعام پھانسی دی جا چکی تھی اور ہر طرف ایک سوال تھا کہ اقتدار کا اصل سرچشمہ کیا ہے۔ اور بادشاہ کے قتل کے بعد ملک کو انارکی سے بچانے کی ایک زبردست کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرح کا فکری اور سیاسی بحران تھا جس نے حکومتی ڈھانچے پر بالکل نئے سوالات اٹھا دیے تھے۔ تو چلیے اس سب کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ کیسے اس افراتفری، خوف اور بے یقینی کے دور میں جان لاک کے نظریات نے ایک نئی بنیاد رکھی۔ اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے تھامس ہابس کی بات کرنی ہوگی۔ ہابس نے اپنی کتاب لیوائتھن میں انسان کی قدرتی حالت، جسے اسٹیٹ آف نیچر کہتے ہیں، اس کا ایک بڑا ہی تاریک نقشہ کھینچا تھا۔ ہاں، وہ جنگ والی حالت صاحب۔ بالکل، ہابس کے نزدیک انسان فطرتاً خود غرض ہے، اور یہ قدرتی حالت سب کے خلاف ایک مسلسل جنگ ہے۔ اس موت اور خوف سے بچنے کے لیے وہ کہتا تھا کہ ایک مطلق العنان یعنی ایبسولوٹ حکمران کی ضرورت ہے، ایک لوہے کا ہاتھ جو سب کو دبا کر رکھے۔ لیکن لاک کا نظریہ تو اس سے بالکل الگ تھا۔ وہ اس قدرتی حالت کا جب تجزیہ کرتا ہے تو وہ ہابس کی طرح مایوس نہیں ہوتا۔ جی، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ لاک نے انسان کی اسی قدرتی حالت کو میدان جنگ کے بجائے مکمل آزادی اور برابری کا حالت قرار دیا۔ یعنی کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ بالکل، لیکن یہ مادر پتر آزادی نہیں تھی۔ لاک کے مطابق یہ قدرتی حالت ایک قانون فطرت یا لا آف نیچر کے تابع ہے، اور یہ قانون ہماری عقل ہے۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی کسی کی جان، آزادی یا املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگ پرامن رہ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت مثبت سوچ ہے، لیکن پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر قدرتی حالت اتنی ہی پرامن اور عقل کے تابع تھی تو اسے چھوڑ کر باقاعدہ حکومت کیوں بنائی گئی؟ ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ لاک تسلیم کرتا ہے کہ اس پرامن حالت میں بھی کچھ بڑی عملی خامیاں تھیں۔ پہلی یہ کہ وہاں کوئی واضح اور طے شدہ قانون نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی مرضی سے قانون کی تشریح کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب ہر کوئی اپنی تشریح کرے گا تو جھگڑے ہوں گے۔ بالکل، اور دوسری خامی یہ تھی کہ ان جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے کوئی غیر جانبدار جج یا ثالث نہیں تھا۔ ہر شخص خود ہی جج بن جاتا تھا۔ جس سے انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں تیسری خامی یہ تھی کہ فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی ایگزیکٹو طاقت بھی نہیں تھی۔ صحیح، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، ان تینوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے حقوق ہمیشہ خطرے میں رہتے تھے۔ تو انہی خامیوں کو دور کرنے کے لیے انسانوں نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، اور یہاں سے وہ تصور ابھرتا ہے جسے معاہدہ عمرانی یا سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن لاک کا معاہدہ ہابس والے معاہدے سے مختلف تھا۔ ہابس تو سب کچھ ایک حکمران کو سونپنے کی بات کرتا تھا، جبکہ لاک کے نزدیک یہ کوئی برابری کا معاہدہ نہیں بلکہ ایک ٹرسٹ کا تصور ہے۔ 100%۔ حکومت بس ایک ایجنٹ ہے، ایک ٹرسٹی، جس کا واحد مقصد عوام کے ان حقوق کا تحفظ کرنا ہے جو قدرتی حالت میں غیر محفوظ تھے۔ اور چونکہ ہر ایک شخص کی رضامندی ہر وقت لینا عملی طور پر ممکن نہیں، اس لیے کمیونٹی اکثریت کے اصول یعنی میجورٹی رول پر چلتی ہے۔ بالکل، اور طاقت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے لاک نے اختیارات کو تقسیم کیا۔ مقننہ جو قانون بناتی ہے، انتظامیہ جو عمل درآمد کرواتی ہے، اور فیڈریٹو جو بیرونی معاملات دیکھتی ہے۔ مقننہ سب سے اعلیٰ طاقت ہے، لیکن وہ بھی عوام کے حقوق کا سب نہیں کر سکتی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ لاک کے نزدیک یہ جو عوام کے حقوق ہیں، بالخصوص جائیداد، اس کا مطلب صرف زمین یا گھر نہیں ہے۔ جائیداد سے اس کی مراد انسان کی زندگی، آزادی اور مادی املاک کا مجموعہ ہے۔ جی، پراپرٹی کا یہ تصور بہت وسیع ہے، اور یہاں لاک کا محنت کا نظریہ قدر
یا لیبر تھیوری آف ویلیو سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سب کو مشترکہ دی ہے۔ تو پھر نجی ملکیت کیسے بنی؟ وہ محنت سے بنتی ہے۔ چونکہ انسان کا اپنے جسم پر حق ہے، تو جب وہ کسی قدرتی چیز پر اپنی محنت لگاتا ہے، جیسے درخت سے پھل توڑنا یا زمین میں ہل چلانا، تو وہ چیز اس کی نجی ملکیت بن جاتی ہے۔ یہ تو بڑی منطقی بات ہے، لیکن کیا انسان جتنی چاہے ملکیت اکٹھی کر سکتا ہے؟ شروع میں نہیں تھا۔ قانون فطرت کی ایک حد تھی۔ انسان صرف اتنا جمع کر سکتا تھا جو خراب ہونے یعنی سپوائل ہونے سے پہلے استعمال ہو سکے۔ اگر پھل سڑ گئے تو مطلب آپ نے قدرت کی چیز ضائع کی اور دوسروں کا حق مارا۔ مگر پھر پیسے کی ایجاد نے سارا کھیل بدل دیا۔ سونے چاندی کے سکے سڑتے تو نہیں ہیں۔ بالکل، پیسے نے اس پابندی کو بے اثر کر دیا اور دولت کو لامحدود حد تک جمع کرنے کا راستہ کھول دیا، جس سے معاشی عدم مساوات بھی پیدا ہوئی۔ یہاں ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے کہ آج کل کی دائیں یا بائیں بازو کی سیاسی بحثوں کے تناظر میں بعض اوقات لاک کو لامحدود سرمایہ داری یعنی قطعی لائسنس فیئر کا حامی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ لاک ایسا نہیں تھا۔ درست فرمایا آپ نے۔ لاک پراپرٹی کے حقوق مانتا تھا، لیکن وہ اس بات کا بھی قائل تھا کہ مفاد عامہ کے لیے حکومت جائیداد کی ریگولیشن کر سکتی ہے۔ حکومت بنی ہی عوام کی فلاح کے لیے تھی۔ بالکل، اور اگر وہ حکومت عوام کی فلاح بھول جائے تو کیا ہوگا؟ تو پھر انقلاب آئے گا۔ لاک نے کہا کہ اگر حکومت اپنا ٹرسٹ توڑتی ہے اور عوام کے حقوق چھینتی ہے تو وہ دراصل عوام کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاتی ہے، اور ایسی صورت میں عوام کو بغاوت کرنے اور حکومت گرانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اس دور میں بادشاہوں کو خدا کا سایہ مانا جاتا تھا، تو یہ بغاوت کا حق دینا ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ اور بغاوت کے علاوہ لاک نے مذہبی رواداری کی بھی بات کی۔ ان کی داستان لیٹر آن ٹالرنس کے مطابق ریاست اور چرچ کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ جیب، ریاست کا کام شہریوں کے مادی اور شہری حقوق کا تحفظ ہے، روحوں کو بچانا نہیں۔ عقیدے کو تلوار کے زور پر نہیں بدلا جا سکتا۔ لیکن تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ لاک اپنے دور کی پیداوار تھا۔ اس نے کیتھولکس اور ملحدین کو اس رواداری سے باہر رکھا۔ ہاں، کیونکہ کیتھولکس کی وفاداری مبینہ طور پر پوپ کے ساتھ سمجھی جاتی تھی، جو ریاست کے لیے خطرہ تھا، اور ملحدین خدا کو نہیں مانتے تھے، تو لاک کے خیال میں وہ حلف اور وعدوں کی پاسداری نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک طرح کی سیاسی مجبوری تھی اس دور کی۔ لیکن اگر ہم ان فہمیوں سے آگے دیکھیں تو اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو لاک کے افکار نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ امریکی انقلاب اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بالکل، ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس میں جو تھامس جیفرسن نے زندگی، آزادی اور خوشی کے حصول کا ذکر کیا، وہ سیدھا جان لاک کے نظریات کی گونج ہے۔ اور صرف اعلان آزادی ہی نہیں، امریکی آئین کی 5ویں اور 14ویں ترمیم میں بھی، جہاں بغیر ڈیو پروسیس کے زندگی یا جائیداد چھیننے کی ممانعت ہے، وہاں لاک کی فکر کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ آج کی پوری جدید نمائندہ حکومت اسی بنیاد پر کھڑی ہے۔ لیکن کوئی بھی نظریہ تنقید سے بالاتر نہیں ہوتا۔ صحیح، اور اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ناقدین جیسے ارنسٹ بارکر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا تاریخ میں واقعی کبھی انسانوں نے بیٹھ کر کوئی ایسا سوشل کانٹریکٹ سائن کیا تھا؟ ہاں، تاریخ میں تو ایسا کوئی واقعہ درج نہیں ملتا کہ لوگ غاروں سے نکل کر آئے ہوں اور معاہدے پر دستخط کیے ہوں۔ بالکل، تو یہ دراصل ایک فرضی اور فلسفیانہ بات ہے۔ لیکن اہم یہ ہے کہ جمہوری نظام میں حکومتیں ایسے برتاؤ کرتی ہیں جیسے کوئی معاہدہ موجود ہو۔ حکومت کا جواز عوام کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک اور تنقید جو دور حاضر میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لاک نے فرض کر لیا تھا کہ مقننہ ہمیشہ انتظامیہ سے بہتر عوام کی نمائندگی کرے گی، جو کہ آج کل ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلیاں مخصوص کارپوریٹ مفادات یا لابیوں کے زیر اثر آ جاتی ہیں تو مقننہ کی اس مطلق برتری پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ کئی بار ایگزیکٹو کو وسیع تر عوامی مفاد کا خیال زیادہ بہتر طریقے سے رکھنا پڑتا ہے۔ یہی تو کشمکش ہے۔ لاک ایک طرف انفرادی حقوق کا حامی ہے اور دوسری طرف اکثریتی راج یعنی میجورٹی رول کا۔ آج کی ہر جمہوریت کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ان دونوں چیزوں میں توازن کیسے رکھا جائے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ قانون اور آزادی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ لاک نے اس ثابت کیا کہ قانون آزادی کو محدود نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے وسعت دیتا ہے۔
جہاں قانون نہیں ہے وہاں کوئی آزادی نہیں ہو سکتی۔ بغیر قانون کے بس طوائف الملوکی ہوتی ہے۔ ایک متفقہ قانون کے سائے میں ہی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری خیال جو ذہن میں آتا ہے اور جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ پراپرٹی کی بدلتی ہوئی شکل ہے۔ یعنی پیسے والی بات؟ جی، لاک کے دور میں پیسے کی ایجاد نے املاک کو خراب ہوئے بغیر جمع کرنے کی اجازت دی تھی، جس سے معاشرتی ڈھانچہ بدل گیا۔ لیکن آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی اور قیمتی املاک ہمارا ڈیجیٹل ڈیٹا ہے، معلومات جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک بہت ہی زبردست پہلو ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہماری معلومات ہمیشہ کے لیے سرورز پر محفوظ رہتی ہیں، کیا جدید انسان کو اپنے ان ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے کسی نئے معاہدہ عمرانی کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دور حاضر کا سوشل کانٹریکٹ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا جان لاک کے افکار پر تفصیلی جائزہ، جس نے ہمیں پرانے نظریات کو آج کے دور کے چیلنجز کے ساتھ جوڑنے کا موقع دیا۔